ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف سرسبز کھیت اور پہاڑ تھے، ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کے سر پر ہمیشہ ایک لال ٹوپی ہوتی تھی جسے اس کی نانی نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ گاؤں کے لوگ عائشہ کو لال ٹوپی والی لڑکی کہہ کر بلاتے تھے۔ عائشہ ایک نہایت شرارتی مگر بہادر لڑکی تھی۔ وہ جنگل کے اندر چہل قدمی کرنے اور نئے راستے دریافت کرنے کا شوق رکھتی تھی۔ اس کی والدہ اکثر اسے جنگل کے خطرات سے ڈراتی رہتی، مگر عائشہ کے دل میں تجسس کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک دن عائشہ کی والدہ نے اسے نانی کے گھر جانے کو کہا تاکہ وہ نانی کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے جائے، کیونکہ نانی بیمار تھیں۔ نانی کا گھر جنگل کے اس پار تھا اور عائشہ کے لیے ایک شاندار موقع تھا کہ وہ جنگل کی سیر کر سکے۔ عائشہ نے اپنی لال ٹوپی پہنی، ایک چھوٹی سی ٹوکری لی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی عائشہ نے دیکھا کہ درختوں کی بلندی، ان کے درمیان چمکتی ہوئی روشنی اور پرندوں کی آوازیں اسے ایک جادوئی دنیا کا حصہ محسوس کرا رہی تھی۔ ہر طرف سبز رنگ کی چمک تھی اور درختوں کے بیچ میں ایک عجیب سی خاموشی چھپی ہوئی تھی۔ عائشہ کو ہر لمحہ کچھ نیا دریافت کرنے کا شوق تھا، لیکن جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جاتی گئی، راستہ دشوار ہوتا گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک بھورے رنگ کے بھیڑیے پر پڑی۔ بھیڑیا بالکل ساکت تھا اور عائشہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ تھوڑی گھبرائی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور چلتی رہی۔ بھیڑیا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ عائشہ کو لگا کہ بھیڑیا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے ایک جگہ روک کر بھیڑیے سے پوچھا، تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ بھیڑیا ہنسا اور بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن تم اکیلے جنگل میں جا رہی ہو اور یہ جگہ اتنی محفوظ نہیں جتنی تمہیں لگتی ہے۔ عائشہ نے تھوڑا سوچا، پھر بولی، اگر تم سچ میں میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آؤ، مگر میں اپنی نانی کے گھر جا رہی ہوں اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بھیڑیے نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں جلدی سے وہاں پہنچانے میں مدد کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پوچھو کیا سوال ہے؟ بھیڑیا بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جنگل تمہارے لیے محفوظ ہے یا خطرناک؟ عائشہ نے فوراً جواب دیا، میرے لیے یہ جنگل ایک مہم جوئی ہے۔ میں یہاں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں بہادری سے چلوں گی تو راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ بھیڑیا مسکرایا اور بولا، تمہارا جواب دلچسپ ہے، چلو، میں تمہیں نانی کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب عائشہ اور بھیڑیا ایک ساتھ جنگل کے راستے پر چلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، عائشہ کو احساس ہونے لگا کہ جنگل میں ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، یہاں تک کہ خطرناک نظر آنے والے بھیڑیے کا بھی۔ بھیڑیا اسے کہانیاں سناتا رہا، جنگل کی قدیم داستانوں کے بارے میں، جنہیں سن کر عائشہ حیران رہ گئی۔ بالآخر وہ نانی کے گھر پہنچے۔ نانی کا گھر ایک چھوٹے سے صاف ستھرے مکان میں تھا، جو جنگل کے بیچوں بیچ ایک کھلی جگہ پر واقع تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نانی نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ارے میری پیاری عائشہ، تم آ گئی؟ اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ نانی نے بھیڑیے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرے نئے دوست ہیں، جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں مدد کی ہے۔ نانی نے بھیڑیے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بولی، اچھا اچھا، لگتا ہے تم نے واقعی ایک اچھا دوست بنا لیا ہے۔ عائشہ اور نانی گھر کے اندر گئے اور بھیڑیا جنگل میں واپس چلا گیا،